بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم عزیز بزرگوں دوستو، خاص طور پر ساری دنیا کے مسلمان اس بات کو جانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کی انسانیت کے لیے رہبر عظیم ہیں۔ لیکن دوستو بزرگوں، ہم غلامی کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو کتنا کرتے ہیں، اس کا جائزہ لینے کا موقع موت سے پہلے ہے۔ موت کے بعد تو بدلے کی دنیا میں پہنچنا ہے اور جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ پانا ہے۔ تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جہاں مسلمان اللہ کے غلام اور بندے ہیں، اعتبار سے مسلمان اور غیر لوگ بھی دنیاوی کام کاج میں انسان کے غلام ہوتے ہیں، لیکن دونوں کی غلامی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دنیا کے انسانوں کا جو غلام ہوتا ہے وہ اس کے مالک کا بڑا وفادار ہوتا ہے، جو کام اپنے ذمے لیتا ہے بڑی تندہی کے ساتھ انجام دیتا ہے اور اسی دھن میں چلت پھرت کرتا رہتا ہے۔ جو کام بتا میں اس میں کوتاہی نہیں کرتا، بڑے دھیان کے ساتھ اس میں لگا رہتا ہے، اور جو کچھ بیچ میں کھانا پینا مل جائے ہاتھ لگا وہ کھا پی کر گزارا کر لیتا ہے، لیکن اپنی ذمہ داری پوری ادا کرتا ہے۔ کیا اسی طرح سے ہم مسلمانوں کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے؟ کہ رب کریم ہمارا مالک اور آقا ہے، وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا مسجود ہے، وہ ہمارا ماوا ملجا ہے، ہم اس کے غلام اور اس کے بندے ہیں۔ اس نے ہم کو زندگی گزارنے میں جو ذمہ داریاں دی ہیں، یعنی جو احکام دیے ہیں، جو طریقے بتائے ہیں، زندگی گزارنے کا جو طور طریقہ اور ڈھنگ بتایا ہے، کیا اس کو ہم اس انداز میں انجام دیتے ہیں جس انداز سے دنیا کا نوکر اپنے دنیا کے مالک کے ساتھ سلوک کرتا ہے؟ ہاں، سمجھداری ہے، دینداری ہے اور کچھ دین کی رمق ہے تو اپنی زندگی کی دوڑ بھاگ میں، مشغولیات میں تھوڑا بہت وقت نکال لیا تو نماز پڑھ لی، کبھی یاد آ گیا تو قرآن پڑھ لیا، کبھی فرصت ہو گئی تو ایک آدھ تسبیح پڑھ لی، کوئی محتاج آ گیا تو جیب میں سے جو آیا 5-50 روپے وہ دے دیے، چھٹی۔ اور پھر آدمی سمجھتا ہے کہ ماشاءاللہ میں پورے طور پر اپنے رب کا غلام ہوں اور غلامی کا حق ادا کر رہا ہوں۔ لیکن یہ معاملہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ ہماری مراد اس سے یہ بھی نہیں ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک اور رات سے لے کر صبح تک 24 گھنٹے تسبیح گھماتے رہیں، قرآن پڑھتے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، یہ بھی مراد نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے بندوں کے حالات کا لحاظ کرتے ہوئے، ان کی مشغولیاں، ان کی مجبوریاں ملحوظ رکھتے ہوئے، پروردگار عالم نے اپنے بندوں پر کچھ چیزیں فرض کی ہے، اور جو چیزیں فرض کی ہے اس میں بھی ان کی کمزوری اور معذوری کا لحاظ کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو عمل فرض ہے وہ 100% سب کے اوپر لاگو ہے، ایسا نہیں ہے۔ معذورین اس سے مستثنا ہیں، اللہ نے ان کے عذر کو منظور کیا ہے۔ ہم سب مسائل چھوٹے موٹے جانتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز فرض ہے ہر مومن مرد عورت کے اوپر، عاقل بالغ پر، لیکن کوئی معذور ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، پاگل ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ جب تک ہوش میں نہیں آئے گا، پاگل پن دور نہیں ہوگا، نماز معاف ہے۔ اسی طرح سے عورتیں ہیں، ایام حیض ہے، نفاس ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مکلف نہیں کیا کہ نماز پڑھو۔
تو فرائض میں بھی اللہ نے گنجائش رکھی ہے. اسی طرح رمضان کے روزے ہیں. ان رمضان کے روزوں میں بھی آدمی اگر سفر میں ہے، سفر شرعی میں، تو اس کو روزہ چھوڑنے کا اجازت ہے، لیکن بعد میں قضا کرنا ہے. لیکن میرے خیال میں آج کل کے موجودہ دور کے سفر جو سواریوں میں ہوتے ہیں وہ بڑے آرام دہ ہیں، چاہے وہ ہوائی جہاز کا ہو، ریل کا ہو، یا اور کسی طریقے سے انجام دیا جا رہا ہو، بڑی سہولت کے حامل ہے. اگر آدمی اس میں غیرت مند ہو، اس کا ایمان اندر سے مضبوط ہو، اور اس کی یہ فکر ہو کہ رب کریم کا حکم کسی حال میں پورا ہو جائے، تو وہ ایسے حال میں بھی کر سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالی شانہ نے جو احکام فرض کیا اس میں بھی معذورین کی رعایت ہے. تعجب اور افسوس اس آدمی پر ہے جو فرائض میں چھٹیاں لیتا پھرے، بہانے بازیاں کرتا رہے، معمولی چوچلے پورے کرنے میں اللہ کے فرضوں میں کوتاہیاں کریں، اس کو چھوڑ دیں. تو ایسا نادان اناڑی آدمی رب کریم کی بارگاہ میں بڑا مجرم ہے، بڑا فاسق اور فاجر ہے. بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آدمی ایمان والا ہے، مسلمان ہے، اور وہ اپنے اسلام اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اللہ کے فرائض کا انکار کرتا ہے، نعوذ باللہ میں نماز کو فرض نہیں مانتا، روزے کو فرض نہیں مانتا، تو اسلام سے خارج ہے. روزہ نہ رکھنا، نماز نہ پڑھنا، لیکن اس کی فرضیات کا قائل ہونا کہ ہاں یہ فرض ہے، میں انجام نہیں دیتا، میں گناہگار ہوں، تو وہ تو اسلام سے خارج نہیں ہے، فاسق اور فاجر ضرور ہے. اللہ تعالی شانہ اپنے بندوں کو جس عبادت کا اور بندگی کا حکم دیتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالی شانہ نے بندوں کے لیے بعض مرتبہ اس کی کمزوری، اس کی مشغولیاں اور اس کی عمر چھوٹا ہونے کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بعض اعمال ایسے دیے ہیں کہ اگر وہ اس میں چوکنا ہو جائیں، اس کے اندر تھوڑا سا فکر کر لیں، اپنے رب کو راضی کرنے والی محنت کر لیں، تو رب کریم اس کے نامہ اعمال میں سینکڑوں اور ہزاروں سال کا عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں، بشرطے کہ بندہ اس کی دھن میں ہو، اس کی فکر میں ہو. اب یہ چند دنوں کے بعد ہمارے سامنے ماہ رمضان انشاءاللہ آنے والا ہے. اللہ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے، بے شمار اس کی نعمتیں ہیں کہ اللہ پاک نے ہم کو اب تک دنیا کی زندگی میں سانس لیتا ہوا رکھا ہے، زندہ رکھا ہے، اور اللہ نے ہمیں رمضان کے بالکل قریب پہنچا دیا ہے. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ ہم کو پورا رمضان اور جب تک ہم زندہ رہے عافیت کے ساتھ رکھیں، اور اس کی مرضیات کا کھوگر اور عادی بنا کر رکھیں، اور اس کے اوپر ہم اللہ تعالی شانہ کا شکر ادا کریں. پچھلے سال بہت سارے ہمارے بھائی تھے، وہ اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی موت انتقال کر گئے اور رب کے دربار میں حاضر ہو گئے. کوئی مائی کا لال دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ یہ میری نمازیں ابھی اور باقی ہیں. ہماری شریعت میں تو یہی حکم ہے کہ آج مسلمان جو نماز پڑھے، جو رمضان پائے، اس کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھے اور اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھے. اس لیے کہ بعضوں کو دیکھا گیا کہ عصر کی نماز پڑھ کے گئے، تھوڑا سا جھٹکا لگا، انتقال ہو گیا، اور عشاء میں جنازہ آ گیا، مغرب میں نہیں پہنچ سکے. خیر، ہم کو اللہ تعالی شانہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، تو چونکہ ہم کو ایک مغالطہ یہ ہو گیا ہے کہ ماشاءاللہ ابھی تو ہم جوان ہیں، آدھیڑ ہیں، تندرست ہے، کوئی ایسی مہلک بیماری نہیں ہے، انشاءاللہ ایسے رمضان تو بار بار آتے رہیں گے، دیکھ لیں گے آگے جو کچھ بھی ہوگا. تو یہ ٹال مٹول جو ہے انسان کو محروم کر دیتی ہے، بڑی خیر سے آدمی کو دور کر دیتی ہے. اس طرح کی سوچ مومن کی سوچ نہیں ہے. ہم کو ہمارے پیارے آقا
صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارے دیے ہیں اور اپنی زندگی کے ناپائیدار ہونے کا جو معاملہ سمجھایا ہے وہ کسی خاص پارٹی اور جماعت اور کسی ایک آدمی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ ہر آدمی جو ہے ایسے حالات سے دوچار ہونے والا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، رمضان کا چاند نظر آتا ہے، جن کو اللہ توفیق دیتے ہیں، جن کو روزہ رکھنا ہے اور جن کو رب کریم کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کرنی ہے، وہ تو پہلے سے تیار ہے، نیت کر کے بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ روزہ رکھیں گے۔ رکھ بھی رہے ہیں لوگ ماشاءاللہ، روزے رکھ بھی رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر گنتی کے اعتبار سے اگر اوسط لگا لیا جائے تو بستی کے لحاظ سے جتنے لوگ روزدار ہیں اس کے مقابلے میں شاید بے روزگار کی تعداد زیادہ نکل آئے گی۔ گنا تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ماحول دیکھتے ہیں، بعض جری لوگ ایسے ہیں، بے تکے لوگ، دین سے بالکل کورے اور خالی، کہ انہیں رمضان کی اہمیت کا بھی کوئی خیال نہیں آتا، اور برسر عام جو ہے چاہے مسجد کے دروازے سے گزر رہے ہوں یا دروازے میں کھڑے ہوں یا بازار میں کھڑے ہوں، برسر عام جو ہے وہ پان پٹی کر کے، بیڑی پی کر کے، چائے پی کے روزے کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں۔ یہ تو ہماری سلطنت اسلامیہ نہیں ہے، ورنہ خلافت کے دور میں کسی مسلمان کی یہ مجال نہیں تھی اور کسی مسلمان کی طاقت نہیں تھی کہ وہ رمضان کے مبارک مہینے میں برسر عام روزہ خوری کرے۔ باقاعدہ اس کو گرفتار کیا جاتا تھا، سزائیں دی جاتی تھی۔ لیکن چونکہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہر طرح کی آزادی ہے، آزادی کیا بلکہ اب تو اتنی سرکشی کا دور آیا ہے اور اتنی بے دینی کا اور بے حیائی کا دور آیا ہے کہ اب مسلمانوں کو کیا بتائیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کو اپنے اسلام پر شک ہے، اور یہ انتہائی گراوٹ کی بات ہے۔ یہ ہزاروں لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے، ہزاروں لوگ ہیں بے روزگار گھومتے پھرتے ہیں، ہزاروں لوگ جو ہے دھوکہ گبن سے کماتے ہیں، ہزاروں لوگ ہیں جو ملاوٹ سے اپنی کاروبار کو چلا رہے ہیں، ہزاروں مکان ایسے جس میں فتنے فساد اور دنگے کھڑے ہیں۔ یعنی کون سی خرابی ایسی ہے جو نہیں پائی جاتی؟ تو ان خرابیوں اور کوتاہیوں کی بھرمار کی وجہ سے مسلمان کا دیکھ دیکھ کر کے ایسا ذہن بن گیا کہ واقعی یہ چیزیں ہونا ہے اور اس کا ہونا کوئی برا نہیں ہے۔ اگر برا ہوتا تو دنیا کے لوگ اس میں اتنی کثرت کے ساتھ ملوث نہ ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے کان کھول کے سن لے، اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، میری ہی بندگی کر۔ یہ صرف نبی سے مخاطب ہو کر جملہ نہیں کہا گیا، مخاطب تو نبی تھے، لیکن نبی کے ماتحت پوری دنیا کے انسان اس سے مخاطب ہے، غیر بھی مخاطب ہے کہ پرستش غیروں کی چھوڑ دو، بت پرستی چھوڑ دو، کفر اور شرک کے کام چھوڑ دو، اور ایک اللہ کی بندگی کرنے کا اقرار کرو، ایک اللہ کو اپنا معبود اور مسجود سمجھو، اسی کو ماوا ملسا سب سمجھو، اور پھر اس کی بندگی کرو۔ بندگی سے مراد صرف تسبیح گمانا نہیں ہے، دو چار نمازیں پڑھ لینا نہیں ہے، دو پانچ روزے رکھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی اسلامی اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ہر نقل و حرکت میں، ہر شعبے میں، ہر کام میں اسلام کے جو احکام ہیں وہ نافذ کیے جائیں، وہ نافذ کیے جائیں۔ لیکن وہ کیفیت نہیں بن رہی ہے، اس لیے کہ دنیا میں سرکشی اور طغیانی اتنی کثرت کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے کہ مسلمان کو اپنے ایمان پر، اپنے اسلام کے احکام پر کامیابی کا بھروسہ ہی نہیں رہا۔ اور ساتھ میں مزید طوفان یہ کھڑا ہوا ہے کہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے انسان کے جسم میں
خون پورے جسم میں دوڑتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان کی صحت برقرار ہے، اسی طرح سے شیطان بھی انسان کے جسم میں داخل ہو کر خون کی طرح سے پورے جسم میں دوڑتا ہے، اور وہ طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے، وسوسے ڈال کر کے ایمان والے کو ایمان سے دور کرنے کا، محروم کرنے کا، یا اعمال میں سستی کا شکار بننے کا طوفان کھڑا کرتا ہے۔ اب ایسے خطرات سے ہم کو کسی فلسفی نے آگاہ نہیں کیا، کسی دنیا کے پڑھے لکھے انسان نے آگاہ نہیں کیا، بلکہ ہماری زندگیوں کو تقوی سے ہٹانے اور اللہ کے تعلقات کو منقطع کرنے کے لیے جو خطرات ہیں، ان خطرات سے آگاہ کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ صادق المصدوق ذات ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جن پر اللہ نے وحی نازل فرمائی اور آپ نے اپنے ماتحتوں کو، اپنے پاس بیٹھنے والوں کو اپنی سچی اور پیاری زبان سے یہ پیغام سنایا۔ سمجھے؟ یہ خبریں ہم کو اللہ کی طرف سے ہمارے پیارے نبی نے دی ہے، اور یہ سب پر لاگو ہے، کوئی ایک پر نہیں، سب پر لاگو ہے۔ اب ایسے رمضان تو ہمارے پچھلے دور میں اگر ایک نظر کریں، یا ایسی نمازیں جو روزانہ 5 وقتہ ہم پر فرض ہیں، یا تلاوت جو روزانہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کو یاد کرنے کی، تسبیح پاکی بیان کرنے کی ضرورت ہے، ہماری پچھلی گزری زندگی پر ایک نظر ڈال دیں اور اس کا ایک خاکہ سامنے لے آئیں تو اس میں اچھی خاصی دراڑیں نظر آئے گی، اچھی خاصی غفلتیں اس میں نظر آئے گی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، کہاں جانا چاہیے تھا، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اور اس پر مزید افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ایسے مبارک ایام آتے ہیں اور مبارک گھڑیاں امت کے سامنے آتی ہے تو ماشاءاللہ محراب، مسجد کے محراب سے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے پیغام سنائے جاتے ہیں، فرما برداروں کو خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں، نیکی کرنے والوں کو بشارتیں سنائی جاتی ہیں، نافرمانیاں کرنے والوں کو عذاب علیم سے ڈرایا جا رہا ہے، خدا کی پکڑ سے ڈرایا جا رہا ہے، زندگیوں کو تنگ کرنے کی جو ہے خبردار کر کے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ لیکن ایک عجیب تماشا کھڑا ہوا ہے کہ اب یہ بیانات اور یہ دین کی باتیں جو دینی مجالس میں ہوا کرتی ہے، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے کسی جلسہ گاہ میں ہو، چاہے کہیں اور جگہ پر ہو، بس ایک رواج بن چکا ہے، بلکہ بعض جگہ تماشا بن چکا ہے۔ نئے لوگ سمجھتے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کس کا پیغام سنا رہے ہیں، کیا چاہا جا رہا ہے، ہم کو کس بات کی غفلت سے نکالنے کے لیے چوکن نہ کر رہے ہیں، یہ کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہے۔ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا کی انسانیت کے لیے رحمت والے اور نبی بنا کر بھیجے گئے، آپ کی دلی خواہش اور تمنا یہ تھی کہ میری امت کا کوئی ایک فرد بھی جہنم میں نہ جائے، میری امت کا کوئی ایک فرد بھی اللہ کی بارگاہ میں مجرم اور نافرمان بن کر کے کھڑا نہ ہو، آپ کی یہ دلی خواہش تھی۔ اور آپ نے دنیا سے جاتے جاتے بھی اور دنیا چھوڑتے چھوڑتے بھی آپ نے اپنے رب سے بات منوا لی کہ مولا کریم میری امت کو رسوا نہ کریو، میری امت کو قیامت کے میدان میں عذاب نہ دیجیو، اس کی مغفرت کر دیو۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا، اے ہمارے پیارے نبی اطمینان رکھیں، ہم آپ کی امت کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ کریں گے۔ اب جس امت کو بنانے کے لیے، جس امت کی زندگی کو کامیابی سے ہم کنار کرنے کے لیے ہمارے میسنجر نے، ہمارے پیغمبر نے اپنے رب سے جو بات منوائی ہے، ہم آج اس کا کتنا خیال کرتے ہیں، ہمارے پاس کتنا فکر ہے۔ آپ نے بڑی عجیب عجیب مثالیں بیان کی ہیں، عجیب عجیب۔ حدیث پاک میں ایک مثال دی ہے جو ان پڑھ اور گوار آدمی کو سمجھ میں آ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک کشتی سمندر میں سفر کر رہی تھی اور اس میں کھچا کھچ لوگ بھرے ہوئے تھے اور وہ اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی، لیکن سامنے طوفان کھڑا ہوا دور،
تو کشتی میں جو سوار لوگ تھے وہ سارے کوئی گانا بجانے میں، کوئی سونے میں، کوئی کھانے میں، کوئی تاش کھیلنے میں، عجیب قسم کی مشغولیاں تھی اور کشتی رواں دواں تھی. ایک آدمی جو اوپر میں بیٹھا ہوا تھا اس نے دور سے آتا ہوا طوفان محسوس کیا کہ طوفان آ رہا ہے اور کشتی سے ٹکرائے گا اور پوری کشتی جو ہے یہ پیسنجر کے سمیت غرق ہو جائے گی. اس نے دیکھا تو اس کا فرض یہ بنتا تھا کہ وہ آگاہ کرے لوگوں کہ بھئی اس طرح طوفان آ رہی ہے، سمجھدار چوکنے ہو جاؤ. لیکن اس نے اپنی آنکھ پر پٹی باندھ دی اور جدھر سے طوفان آ رہا تھا اس سے منہ پھیر کے ادھر بیٹھ گیا اور اعلان کرنے لگا کہ جو طوفان آ رہا ہے اس کی تباہی میں دیکھ نہیں سکتا، اس کی تباہی میں برباد نہیں کر سکتا. منہ پھیر لیا. تو کیا کشتی والے اور جس نے طوفان دیکھا ہے اس نے آنکھوں پر پٹی باندھ دی، وہ طوفان سے ٹکرائے گی کشتی تو وہ محفوظ رہے گا؟ نہیں رہے گا. سیدھی سی بات ہے. یہ مثال آپ نے بیان فرمائی ہے. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، علماء ربانیین اور جتنے امت میں صلحاء اور اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا. چاہے دنیا کتنے ہی پاپڑ بیل لے، کتنی ہی اٹھ پٹانگ کر لے، لیکن میرے آقا کی دعا ہے کہ پروردگار میرے صدقے میں میری امت پر کوئی عذاب ایسا نازل نہ کرنا کہ ایک جھٹکے میں میری امت ہلاک ہو جائے. اور آپ نے دعا مانگی ہے کہ پروردگار میری امت کی فلاح اور بہبودی کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے علماء کی جماعت کو قیامت تک برقرار رکھنا. علماء حق کی جماعت جن کا کام ہی قرآن اور حدیث کے مطابق امت کی صحیح رہنمائی کرنا. اگر یہ امت کی صحیح رہنمائی کرنے والے خود بھی اچھے اعمال کے خوگر بن جاتے ہیں، اس کی فکر کر لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو لوگ ماتحتی میں سن رہے ہیں اگر وہ بھی آنے والے طوفان سے آگاہ ہو جائیں اور اس سے بچنے کا سامان عملی اعتبار سے تیار کر لیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ پوری جماعت جو ہے یہ اللہ کے در پر پہنچے گی تو اللہ ان کو مغفرت سے نواز لے گا، اللہ ان کی بخشش کا فیصلہ کر لے گا. لیکن اگر کہنے والا بھی روگردانی کرے کہ میری ڈیوٹی ہے، مجھے تو کہنا ہے، مجھے عمل سے کیا مطلب ہے، لوگ میری بات سن کر واہ واہ کر رہے ہیں، تو اب بات کرنے والا بھی اس سے مستثنا نہیں ہے. اس کے اوپر بھی اتنی ذمہ داری ہے جتنی سامعین کی ہے. کہنے والا بھی ذمہ دار ہے، سننے والے بھی ذمہ دار ہیں. ہم سب جو ہے شریعت مطہرہ کے احکام کے اختیار کرنے کے، اس کی اتباع کرنے کے اور زندگی اس میں لگانے کے مکلف ہیں. ہاں ٹھیک ہے، ہم بشر ہیں، ہماری زندگی میں کوتاہیاں چھوٹی موٹی ہوتی رہتی ہے، تو ہم ان کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے دو بڑے ہتھیار ہیں جس کا استعمال ماہ رمضان میں تیر بہدف کی طرح سے نشانے پر تیر لگے گا. بہت سارے رمضان ہمارے غفلت میں گزر گئے، روزے رکھے نہیں رکھے، تلاوت کی نہیں کی، لیکن اب کے تو ہم یہ طے کر لیں کہ نہ معلوم ہماری زندگی کا کتنا زمانہ باقی ہے. اگر ہم پچھلے سال رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت میں روزانہ ایک پارہ پڑھ لیا کرتے تھے تو انشاءاللہ اس سال رمضان میں 2-4 پارے پڑھ لیں. پچھلے سال رمضان میں ہم نے کسی کو روزہ افطار نہیں کرایا تو انشاءاللہ ہمارے پاک مال سے بہت سو کو روزہ افطار کرانا ہے. پچھلے سال ہم نے زکوٰۃ دینے میں کوتاہیاں کی تھی، اس سال پوری حساب کرنے کے بعد پوری زکوٰۃ نکالنا ہے. پچھلے سال رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد ہم نے اپنے گھر والوں سے تنخوئی کی اور تند مزاجی سے ہم پیش آئے جیسے کسی کے لیے روزہ رکھا ہو. اثر کے بعد تو ان سے بات بھی نہیں کر پاتے، اتنا مزاج تیز ہوتا. ارے بھائی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ مومن کے لیے صبر کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، رحم و کرم عام کرنے کا مہینہ ہے. اسی بنا پر اللہ تعالی شانہ فرماتے ہیں
کہ جو لوگ ماہ رمضان میں تلاوت کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں, دعاؤں کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں, اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کرتے ہیں اور آئندہ غفلت چھوڑنے کا پکا ارادہ کرتے ہیں, تو پھر اللہ تعالی شانہ ان کو 3 انعام سے نوازتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا فیصلہ کر دیتے ہیں, ان کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں, جہنم سے پروانہ دے دیتے ہیں خلاصی کا. کوئی معمولی انعام ہے؟ جہنم کی ہولناکی کے بارے میں تو یوں آتا ہے کہ جہنم کی ہولناکی, اس کا عذاب, اس کی لپٹیں اتنی خطرناک ہے کہ قیامت کے میدان میں جو لوگ کوسوں دور کھڑے ہیں ان تک وہ محسوس ہوگی. کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور اگر دور نہیں جاتے ہیں تو کم سے کم اتنا تو ہم ہماری آنکھوں سے آئے دن مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا ایک بھائی جو ہمارے درمیان چلتا پھرتا تھا, بیٹھتا اٹھتا تھا, معاملات کرتا تھا اور ہم سے دل لگی کیا کرتا تھا, اس کی موت آ گئی. اس کو ہم نے اپنے کندھے پر اٹھا کر مٹی کے حوالے کر دیا. بیٹے اور اولاد باہر دری رہ گئی. اس کے پاس جو کچھ بھی تھا ڈال ڈلیا وہ سب درا رہ گیا اور صرف چند گز کپڑے کے ساتھ وہ چلا گیا. جو اب جہاں پتی کروڑ پتی تھا وہ بھی خالی ہاتھ چھوڑ کے چلا گیا, اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ بھی خالی ہاتھ گیا. اندر جانے والی چیز کچھ اور ہے. وہ مال و سامان, تخت و تاج, حکومت نہیں ہے, بلکہ مردے کے ساتھ جانے والی جو اندر کی چیز ہے وہ ایمان اور اعمال ہے. جو اس کو تیار کر کے گیا ہوگا اس کی قبر تو ماشاءاللہ جنت کا باغ ہے جس کی بشارت صحیح حدیث میں موجود ہے, منتہا نظر تک پھیل جاتی ہے. ہمارے ایک صاحب کا, ہمارے دوست کا انتقال ہو گیا تو جو مرحومہ ہے بیوہ بنی بڑی گھبرا گئی, بہت رو رہی تھی. اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ بیٹا میری وصیت سن لے. تو بیٹے نے کہا بتاؤ ماں کیا وصیت ہے؟ اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر کو ڈھانک دینا, لیکن ایک بہت بڑا سوراخ ہوا کے آنے جانے کے لیے رکھ دینا. میرے سے گرمی برداشت نہیں ہوتی. وہ بیچاری بولی بالی ہوگی, وہ یوں سمجھتی ہوگی کہ قبر میں ہوا نہیں آئے گی تو کیا ہوگا. ارے دنیا کی ہوا کام نہیں لگے گی, وہاں قبر میں ہوا اگر چاہیے, خوشنما ہوا, اور وہاں کا منظر آنکھوں کو بھانے والا اگر کسی کو درکار ہے تو اس کا علاج اور اس کا سامان ایمان اور عمل صالح. دنیا کی ہوا کام نہیں لگے گی. لیکن اب کیا کریں, بولاپن ہے, جہالت ہے. لوگ آخرت کے احوال کو دنیا کے احوال کے ساتھ تال میل کر رہے ہیں کہ جیسا دنیا میں گرمی لگے تو ہوا سے سکون مل جاتا ہے, پیاس لگے تو پانی سے پیاس بجھ جاتی ہے. وہ معاملہ آخرت میں نہیں ہے. دنیا میں چونکہ ہمارا جسم بشری جسم ہے, اس کو بھوک اور پیاس محسوس ہوتی ہے, گرمی لگتی ہے, سردی لگتی ہے, بیماری لگتی ہے, تو اس کے سامان دنیا میں ہے. لیکن مرنے کے بعد انسان کا جسم جب بے جان ہو جائے گا تو جیسے آج ہماری روح جسم کے تابع ہے, مرنے کے بعد یہ جسم جو ہے وہ روح کے تابع ہو جائے گا. پھر اس کی غذا روح کو چاہیے, بدن کو نہیں. اگر روح ایمانی پاور کے ساتھ اور ایمانی جذبات کے ساتھ اگر ساتھ میں گئی ہے تو اس کی ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ وہاں پوری کر دے گا. ایک غیبی نظام ہے جو ہماری سمجھ کے باہر ہے, لیکن قرآن میں پہلے ہی ابتدا میں کہہ دیا والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اس میں اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہماری آخرت کی نعمت کے مستحق تو وہ لوگ ہیں جو غیبی نظام پر آنکھوں دیکھنے سے بھی زیادہ یقین کرتے ہیں. میرے رب نے کہہ دیا ہے, میرے نبی نے کہہ دیا ہے, اور سارے صحابہ نے, تابعین نے, اور دنیا بھر کے تمام علماء اور صلحاء اور اولیاء نے جب اس کو برحق سمجھا ہے تو پھر میں بھی اس کو تہہ دل سے سچا مانتا ہوں. اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو انشاءاللہ العزیز آنے والا مہینہ چپ چاپ آئے گا, رمضان کا چاند نظر آ جائے گا, کچھ دن گزریں گے, عید کا چاند نظر آ جائے گا. جو کمانے والا ہے وہ کما لے گا, اور جو غفلت میں رہے گا اس کا دامن خالی ہاتھ رہے گا.
پتہ نہیں اگلے سال رمضان تک رسائی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے. جو وقت ملا ہے ہم اس کو غنیمت، جو گزر گیا وہ تو ہاتھ سے نکل گیا. آنے والا جو وقت ہے مستقبل کا، اس کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ ملے گا کہ نہیں. اس وقت میں موجودہ جو وقت ہمارے پاس ہے وہ ہمارے قابو میں ہے، چاہے تو اس کو بنا کر گزار دیں یا بگاڑ کر گزار دیں. اللہ تعالیٰ شانو ہم سب کو ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ اخلاص سے عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور پروردگار آنے والے مبارک مہینے میں پوری امت کی مغفرت کا فیصلہ فرمائے. سن
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله